اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دزارہ چینل کے معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج سے ہم قرآن مجید کا کلاس شروع کریں گے، اور قرآن مجید پڑھنے سے پہلے یہ کتاب یعنی نورانی قاعدہ اگر ہم پڑھ لیں تو اس میں کچھ قاعدے بیان کیے گئے ہیں، جن قاعدوں کو پڑھ کر اور سمجھ کر ہم قرآن مجید کو حرف کی ادائیگی اور تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ تو ناظرین محترم، اسی لیے قرآن مجید سے پہلے ہمیں یہ کتاب پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ کتاب نورانی قاعدہ ہے۔ کہیں بھی کسی بھی کتاب اردو کتاب کی دکان سے آپ یہ کتاب 5 سے 7 یا 10 روپے میں لے سکتے ہیں۔ عربی زبان میں بہت سارے حروف ایک ہی طرح کی آواز کے ساتھ نکلتے ہیں، مگر ان سب حروف کے نکلنے کی جگہ الگ الگ ہوتی ہے۔ جیسے یہ جیم ہے، ذال ہے، زا ہے، ظا ہے، یہ چاروں حروف ایک ہی جیسے ج سے نکلتے ہیں، مگر ان چاروں کے نکلنے کی جگہ الگ ہے۔ ویسے ہی یہ قاف ہے، بڑی قاف اور چھوٹی کاف، یہ دونوں کافی ہے، قا ہے، مگر ان دونوں کے نکلنے کی جگہ الگ الگ ہے۔ تو چونکہ جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اگر ہم نے کوئی حرف جیم سے ہے، اگر اس کو زال سے پڑھ دیا، یا زال سے ہے زے سے پڑھ دیا، یا زو سے پڑھ دیا، تو اس کے معنی میں فرق پیدا ہو جاتا ہے، اس کا معنی الگ ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال میں اسے سمجھاتا ہوں۔ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے، قل هو اللہ احد۔ یہ قل جو ہے یہ بڑی قاف سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اگر اسی قاف بڑی قاف کے قل کو اگر ہم چھوٹی کاف سے کل کہہ دیں تو اس کا مطلب ہو جائے گا کہ اے محبوب آپ کھا لیجئے، یعنی آپ کھا لو۔ تو اس طرح معنی میں بہت زیادہ فساد پیدا ہو جاتا ہے، اسی لیے قرآن مجید سے پہلے تجوید پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کتاب کے پڑھنے سے ہم تجوید کے ساتھ مکمل طور پر قرآن پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ اگر آپ بھی ہمارے ویڈیو کو پارٹ بائی پارٹ قرآن پڑھنے کا طریقہ دیکھتے رہیں تو انشاءاللہ آپ بھی اچھی طرح مکمل تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تختی نمبر 1، مفردات، یعنی الگ الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں۔ مفرد کی جمع مفردات۔ اگر ایک حرف ہے جیسے الف ہوا تو اس کو مفرد کہیں گے، اور چونکہ یہ الف سے لے کر یا تک 29 حروف ہیں تو ان سب کو اگر ہم ایک جگہ ملائیں تو یہ مفردات ہو جائے گا، اسی لیے یہاں مفردات لکھا گیا ہے۔ ایک کو مفرد اور ایک سے زائد کو مفردات۔ عربی میں ایک کے لیے واحد اور ایک سے زائد کے لیے جمع استعمال ہوتا ہے، تو چونکہ اس لیے ایک سے زائد حروف ہیں اس لیے مفردات لکھا گیا ہے۔ چلیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک دعائیہ کلمات ہے جو کتاب شروع کرنے سے پہلے پڑھا جاتا ہے، تو چلیے ہم بھی برکتاً اسے پڑھ لیتے ہیں۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ اے ہمارے رب آسان کر دے، ولا تعسر اور بھاری نہ کر، وتمم بالخیر اور خیریت کے ساتھ مکمل کر دے، وبک نستعین اے ہمارے رب ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں، یا فتاح اے کھولنے والے، ربی زدنی علما ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ یہ الف سے یا تک 29 حروف ہیں، ان میں بہت سارے حروف تو ایسے ہیں، تقریباً 15 سے 16 حروف 17 حروف ایسے ہیں جو بآسانی نکل جاتے ہیں، 12 سے 13 حروف ایسے ہیں جو تھوڑے مشکل ہیں، مگر کوشش کرنے پر وہ بھی صحیح طریقے سے ادا ہو جائیں گے۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔
ان حرفوں کو اب ہمیں صحیح طریقے سے پہچاننا ہے. جیسے یہ الف ہوا تو اب ہم کو اس کے دماغ میں بیٹھانا ہے کہ الف اس طرح سیدھا ہوتا ہے. با تا ثا یہ تینوں حروف کے لکھنے کا طریقہ ایک ہی ہے، مگر اس کی پہچان اس کے نقطوں سے ہوتی ہے. یہ با کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے، تا کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں، ثا کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں. جیم ہا خا یہ تینوں حروف کا لکھاوٹ ایک ہی طرح ہے، مگر ان کی بھی پہچان نقطوں سے ہوتی ہے. جیسے جیم کے پیٹ میں ایک نقطہ ہوتا ہے، ہا کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہوتا، خا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے. دال ذال یہ دونوں ایک ہی طرح کے حروف ہیں. ذال کے اوپر ایک نقطہ ہے، دال خالی ہے. را زا زا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے. سین بری شین یہ بری شین کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں، اس کی پہچان اس سے ہوتی ہے. صاد غاد دونوں ہم شکل ہے، مگر غاد کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے، صاد کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہوتا. طا وا دونوں ہم شکل ہے، مگر وا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے، اس سے اس کی پہچان ہوتی ہے. عین غین دونوں ہم شکل ہے، ایک ہی طرح ہے، مگر غین کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے، اس سے اس کی پہچان ہوتی ہے. فا قاف قاف کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں. کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا. اگلے پارٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حروف کی ادائیگی کس طرح سے ہوتی ہے اور کہاں سے کون حروف نکلتا ہے. انشاءاللہ اس کی جانکاری ہم آپ کو دیں گے. تو آج کے لیے بس اتنا ہی، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسی طرح کی مزید اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. آج کے سبق میں بس اتنا ہی.